الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، احباب گرامی اور دیگر سامعین، میری گفتگو اخوان المسلمون اور اس کے تکفیری سوچ کے بارے میں چل رہی ہے۔ اپنے تکفیری نظریات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم کی مشہور آیت وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ سے استدلال کرتے ہیں، اور چونکہ ان کی یہ سب سے بڑی مضبوط اور قوی دلیل ہے، اس لیے اس کی تردید کرنا ضروری ہے، اور اس پر علماء اہل سنت نے، صحابہ کرام، تابعین اور دیگر علماء محققین نے جو قیمتی کلام کیے ہیں ان کو پیش کرنا ضروری ہے، تاکہ ان کا باطل استدلال اور اس کی بنیاد ڈھہ جائے۔ جنگ صفین یہ اسلامی تاریخ میں ایک بہت ہی معروف اور مشہور جنگ ہے، جو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح سے امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان پیش آئی۔ اس جنگ میں دونوں فریقوں کے درمیان یہ متفقہ قرارداد پاس ہوئی کہ جنگ کو بند کر دیا جائے اور کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے۔ چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حکم منتخب کیا گیا۔ اس پر کچھ لوگوں نے اختلاف کیا اور کہا کہ جنگ بندی اس بات پر طے ہوئی تھی کہ اللہ کے قرآن کے مطابق فیصلہ ہوگا، تو فیصل اللہ کے قرآن کو بنایا جانا چاہیے۔ آپ لوگوں نے اپنی طرف سے انسانوں کو فیصل کیسے بنا دیا، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو اللہ کے معاملے میں فیصل نہ مانے اللہ کو، وہ کافر ہے۔ اور اب جب کہ فیصل انسان ہیں تو فیصل بنانے والے لوگ بمقتضائے قرآن کافر ہو گئے۔ یہ ان لوگوں کا ترک تھا۔ ان لوگوں نے قرآن کی آیت کریمہ کا غلط مفہوم اخذ کیا اور خارجی قرار دیے گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کلمۃ حق یراد بہ الباطل۔ ان لوگوں نے بظاہر حق بات کہی ہے، مگر بباطن باطل مراد لی ہے، اندر سے باطل مراد لے رہے ہیں۔ بعد میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بہت سمجھایا بجھایا، مگر ان کی سمجھ میں نہیں بات آئی۔ آخرت وہ حضرت علی کی فوج سے نکل گئے تقریباً 12-13 ہزار کے لوگ۔ ان کو سمجھانے کے لیے مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا۔ جب ان کے درمیان پہنچے تو مناظرے پر اتر آئے اور کہا حضرت علی پر ہمارے 3 اعتراضات ہیں، ان کا جواب چاہیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا قبل اس کے کہ میں تمہارے اعتراضات کا جواب دوں، ایک بات بتاؤ کہ تمہاری اتنی بڑی تعداد میں کوئی صحابی رسول بھی ہے؟ یہ جو تمہاری تعداد ہے نکل کے چلے آئے ہو، کوئی صحابی ہے اس میں؟ انہوں نے اچھی طرح دیکھ سن کر نفی میں جواب دیا، کہا نہیں، کوئی صحابی تو نہیں دکھ رہے۔ تو ایسی صورت میں مفسر قرآن نے کہا عبداللہ بن عباس نے ٹھیک ہے اب مناظرہ کرو، یعنی اچھا ہوا کوئی صحابی نہیں تم لوگوں کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا پہلا اعتراض یہ ہے کہ جب اتفاق ہوا تھا قرآن کے فیصل ہونے پر تو انہوں نے انسانوں کو کیوں فیصل بنایا؟ حضرت معاویہ کی طرف سے عمرو بن عاص اور حضرت علی کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری، انہیں کیوں فیصل بنایا گیا؟
یہ سن کر کے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جواب دیا کہ انسانوں میں ایک ایک حکم بنانے کا حکم تو خود قرآن مجید میں بھی دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے تو دونوں کی طرف سے ایک ایک شخص کو حکم اور فیصل بنا دیا جائے، یہ تو قرآن میں کہا گیا، اور پھر اصلاح کر لے، اللہ توفیق دے گا۔ اس کے بعد انہوں نے دوسرا اعتراض کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کیوں نہیں کیا، جبکہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آئی تھی۔ اس کا جواب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا کہ کیا کوئی اپنی ماں کو قید کر سکتا ہے؟ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تمام مومنوں کی ماں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، صاف صاف قرآن کے اندر موجود ہے سورہ احزاب کے اندر کہ نبی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں، تو کیا کوئی اپنی ماں کو قید کر سکتا ہے؟ یہ جواب سن کر کے ان کی سمجھ میں بات آ گئی۔ تیسرا اعتراض ان کا تھا کہ جب وہ امیر المومنین ہیں تو پھر انہوں نے اپنے نام کے آگے سے امیر المومنین کیوں ہٹایا؟ اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے لفظ رسول اللہ کاٹنے کے باوجود رسول تھے اور ہیں، تو کیا امیر المومنین نہ لکھنے سے حضرت علی خلیفہ نہیں رہیں گے؟ جواب سن کر بہت سارے لوگ تائب ہو کر لوٹ گئے، مگر پھر بھی کچھ لوگ حسب سابق اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہے۔ بعد میں ان کے خلاف جنگ ہوئی جس میں انہیں قتل کیا گیا، وہ جنگ نہروان کے نام سے مشہور ہے۔ خارجیوں کو جنگ نہروان میں قتل صرف اس لیے کیا گیا کہ انہوں نے منہج سلف سے ہٹ کر کے اپنے طور پر اپنی منمانی کرتے ہوئے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن سمجھ کر پڑھیں اور آیات و احادیث کو اسی طرح سمجھنے کی کوشش کریں جس طرح سے سلف صالحین یعنی صحابہ تابعین اور تبع تابعین وغیرہ نے سمجھی ہے۔ اس آیت سے دراصل وہ خوارج دلیل پکڑتے ہیں جن کے نزدیک ہر گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہوتا ہے، جیسا کہ بتایا گیا۔ یہ آیت وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ اصلی جو دلیل ہے ان خوارج کی ہے، حضرت علی کے دور میں جو لوگ تھے اور بعد میں خوارج کی نسل جو پیدا ہوتی رہی اور مسلم قرآنوں کے خلاف لڑتی رہی، بغاوت کرتی رہی اور ان کا کلہ کما ہوتا رہا، وہ لوگ دلیل پکڑتے چلے آئے ہیں اس آیت سے، جن کے نزدیک یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہوتا ہے۔ دراصل آیت کے اندر ایسے نیم ملاؤں سے دو خطرناک غلطیاں ہوئی ہیں۔ اس آیت سے جو دلیل پکڑتے ہیں کہ وہ الہی کے مطابق اگر کوئی فیصلہ نہیں کرتا تو وہ کافر ہو جائے گا، دین سے نکل جائے گا، ان کے یہاں دو بھیانک غلطیاں۔ ایک یہ کہ صیغہ من کو عام رکھا، اور دوسرے یہ کہ لفظ حکم کو ہر عمل اور فعل کے لیے عام رکھا ہے، حالانکہ یہ الزام محل نظر ہے، کیونکہ اس تحقیق سے خوارج کے فاسد مذہب کی صراحتاً تائید ہوتی ہے کہ وہ گناہ کیسا بھی ہو۔ لہذا اس آیت سے ہر شخص کا اپنی ذاتی زندگی میں فیصلہ کرنے کو اصل حقیقت قرار دینا بوجوہ مراد نہیں۔ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، ذاتی ہوتے ہیں، دنیاوی ہوتے ہیں، معاملات سے اس کا تعلق ہوتا ہے اور اس میں انسان اپنی ثوابدیت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، تو کیا ایسی صورت میں وہ بھی کافر ہو جائے گا؟ اللہ کے رسول نے تو کہہ دیا تھا صاف صاف کہ تم لوگ اپنے دنیاوی معاملات میں تمہیں اختیار ہے، جو چاہو وہ کرو، ہاں دین کے معاملات میں اگر میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو اس کو بجا لانا واجب ہوگا، اس کی اطاعت ضروری ہوگی، اور جس چیز سے روک دو اسے چھوڑ دینا واجب ہوگا۔
تو دین کے معاملے میں تو اگر کوئی دنیاوی معاملات میں فیصلہ کرتا اپنے حساب سے اپنے اختیار سے، اسے ہے اختیار ہے، کر سکتا ہے، لیکن اگر عام کر دیں گے کوئی بھی مراد ہے کوئی بھی فیصلہ، تو فیصلے کو عام رکھنا یہ صحیح نہیں ہے، اس سے خطرناک استدلال ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ خوارج کہتے ہیں۔ یہ آیتیں دراصل اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ خود سید مودودی نے لکھا ہے یہودی اس وقت تک اسلامی حکومت کے باقاعدہ رعایا نہیں بنے تھے، بلکہ اسلامی حکومت کے ساتھ ان کے تعلقات اور معاہدات پر مبنی تھے۔ ان معاہدات کی روح سے یہودیوں کو اپنے اندرونی معاملات میں آزادی حاصل تھی۔ یہ کون لکھ رہے ہیں؟ سید مودودی لکھ رہے ہیں۔ اور ان کے مقدمات کے فیصلے انہی کے قوانین کے مطابق ان کے اپنے جج کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا آپ کے مقرر کردہ قاضیوں کے پاس اپنے مقدمات لانے کے لیے وہ از روئے قانون مجبور نہ تھے، لیکن یہ لوگ جن معاملات میں خود اپنے مذہبی قانون کے مطابق فیصلہ کرنا نہیں چاہتے تھے، ان کا فیصلہ کرانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس امید پر آ جایا کرتے تھے کہ شاید آپ کی شریعت میں ان کے لیے کوئی دوسرا حکم موجود ہو، اور اس طرح وہ اپنے مذہبی قانون کی پیروی سے جو کہ سخت ہوتا تھا اس سے بچ جائیں۔ تو انہی کے تعلق سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ پھر آگے سید مودودی نے یہ تفہیم القرآن کے اندر یہ بات کہہ رہے ہیں، جلد نمبر 1 صفحہ 472 میں سید مودودی نے زناکاری کے ایک واقعے پر رجم کے حکم کا تفصیلاً ذکر کیا ہے، جسے معلوم ہوا کہ یہ آیت دراصل اجتماعی فیصلوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، مگر سید مودودی نے اسے ادھر انفرادی فیصلوں کے بارے میں قرار دیا ہے۔ اس تغیر کی آخر کیا مجبوری تھی؟ یعنی یہاں تو عام حکم مراد ہے ایک طرف کہ کوئی بھی ہو، اس تغیر کی آخر کیا مجبوری تھی وہ اصحاب نظر پہ مخفی نہیں ہے، سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ان آیات کے صرف ترجمے کو بھی ملاحظہ کریں تو سید مودودی کی غلطی اس پر واضح ہو جائے گی۔ جناب نے خود یوں ترجمہ کیا ہے کہ ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودی بن جانے والوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اور اسی طرح ربانی اور احبار بھی اسی پر فیصلے کا مدار رکھتے تھے، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے۔ پس اے گروہ یہود، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے لے کر نہ بیچا کرو۔ جو لوگ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ اس آیت میں فلا تخشوا الناس واخشونی اور ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا کے الفاظ خود بخود یہ مفہوم متعین کر دے رہے ہیں کہ یہ انفرادی اور ذاتی مسئلہ نہیں تھا بلکہ اجتماعی مسئلہ تھا، کیونکہ یہ دو چیزیں بالعموم اجتماعی فیصلوں میں پیش آتے ہیں۔ یہود کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے کہ وہ دینی فیصلوں پر رشوت لیتے تھے۔ چنانچہ امام رازی کہتے ہیں المقصود من هذا الكلام تحدید الیہود فی اقدامہم علی تحریف حکم اللہ تعالی فی حد الزانی المحسن، یعنی اس کلام یعنی ان آیتوں سے مقصود یہودیوں کو دھمکانا ہے، ان کے اس اقدام پر کہ کیسے ان لوگوں نے شادی شدہ زانی کے تعلق سے حکم الہی کے اندر تحریف کر کے فیصلہ کیا، یعنی جب ان لوگوں نے تورات کے اندر موجود حکم الہی کا انکار کر دیا اور کہا کہ یہ ہم پر واجب نہیں ہے، اس لیے وہ مطلق طور پر کافر ہو گئے۔ اب وہ نہ موسیٰ پر ایمان لانے کے مستحق ہیں، نہ ہی تورات پر اور نہ ہی محمد اور قرآن پر۔ اب ذرا ایک بار پھر مولانا مودودی کی باقی عبارت پر نظر ڈالتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ تمام ایسے موقعوں پر ایک طریقہ خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت بتاتی ہے، اور دوسرا طریقہ انسان کے اپنے نفس کی خواہشات یا باپ دادا کی رسمیں یا انسانوں کے بنائے ہوئے قانون بتاتے ہیں۔ اب جو شخص خدا کے بنائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر کسی دوسرے طریقے کے مطابق کام کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ دراصل کفر اختیار کرتا ہے۔ یہ دوسری جگہ انہوں نے کہا، خطبات صفحہ نمبر 43 کے اندر۔ خوارج وقت نے نہ صرف منہج سلف سے الگ راستہ اختیار کیا بلکہ قرآنی آیات سے بزور و زبردستی اپنا مزعوم مطلب کشید کیا ہے۔
جو سراسر ظلم ہے. مثلا ایک قرآنی کا ٹکراؤ، ایک قرآنی آیت کا ایک ٹکڑا جو ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ کا پہلے ترجمہ یوں کیا، یعنی جو شخص خدا کی اتاری ہوئی ہدایت کے مطابق فیصلہ نہ کرے ایسے ہی لوگ دراصل کافر ہیں. پھر اس کی تصریح میں لکھا فیصلہ کرنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ عدالت میں جو مقدم آ جائے بس اسی کا فیصلہ خدا کی کتاب کے مطابق ہو، بلکہ دراصل اس سے مراد وہ فیصلہ ہے جو ہر شخص اپنی زندگی میں ہر وقت کیا کرتا ہے. ایسی صورت میں ہر پل ہر گھڑی تمہارے سامنے یہ سوال آتا ہے کہ فلاں کام کیا جائے یا نہ کیا جائے، گویا انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے، وہ مجبور محض ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. امام راضی اس آیت کی تشریح میں دوسرا مسئلہ یہ لکھتے ہیں کہ قالت الخوارج کل من عصى الله فهو كافر وقال جمهور الائمه ليس الامر كذلك اما الخوارج فقد احتجوا بهذه الايه وقالوا انها نص في ان كل من حكم بغير ما انزل الله فهو كافر وكل من اذنب فقد حكم بغير ما انزل الله فوجب ان يكون كافرا. اسی آیت کی روشنی میں اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام راضی اپنی کتاب التفسیر الکبیر میں لکھتے ہیں کہ یعنی خوارج نے اس آیت سے اس بات پر دلیل قائم کی ہے کہ ہر گناہ کرنے والا کافر ہے، جبکہ جمہور ائمہ کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہے. خوارج کی دلیل یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حکم کے خلاف فیصلہ کرتا ہے تو وہ کافر ہے، اور ہر گناہ کرنے والا اللہ کے حکم کے خلاف ہی فیصلہ کرتا ہے. اس میں یعنی گناہ جب کیا گیا تو اللہ کے وحی کے خلاف اس نے کام کیا، ظاہر سی بات ہے، اور وحی کے خلاف کام کرنے والے کو قرآن کافر کہتا ہے. تو ایسی صورت میں خوارج اس آیت سے دلیل پکڑتے ہیں اور تکفیر کرتے ہیں ہر گناہ کبیرہ کے مرتکب، کیونکہ جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے وہ وحی الہی کے خلاف کرتا ہے کام، اور جو وحی الہی کے خلاف کام کرے وہ کافر ہے. تو صریح دلیل وہ سمجھتے ہیں خوارج، اس آیت کو صریح دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کیسے کافر ہو جاتا، کیونکہ وحی کے خلاف فیصلہ کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور ایسے آدمی کو اللہ نے کافر کہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی گناہ کبیرہ ہوگا اگر اس کا ارتکاب کوئی کرتا ہے تو وہ کافر قرار پائے گا. تو یہ خوارج استدلال کرتے ہیں اس طرح سے. چنانچہ لیکن جو لوگ اسے اہل سنت والجماعت ہیں، محققین علماء اہل سنت ہیں، جو لوگ نہیں مانتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے، ان کے نزدیک یہاں بھی اس آیت کے اندر بھی کافر نہیں ہوگا، کیونکہ وحی کے خلاف فیصلہ کرنا گناہ کبیرہ ہے اور اس کا مرتکب کافر نہیں ہوتا ہے. کیونکہ خوارج بنیادی طور پر اس آیت کو دلیل بناتے ہیں کہ ہر کوئی مانتا ہے کہ وحی الہی کے خلاف فیصلہ کرنا یہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے کافر کہا ہے. چنانچہ ہمارے نزدیک ہر گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے. تو یہ آیت جو ہے خوارج کے لیے اصل دلیل ہے. علامہ علوسی فرماتے ہیں وَاحْتَجَّتِ الْخَوَارِجُ بِهَٰذِهِ الْآيَةِ عَلَىٰ أَنَّ الْفَاسِقَ كَافِرٌ غَيْرُ مُؤْمِنٍ وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ بِأَنَّ كَلِمَةَ مَنْ فِيهَا عَامَّةٌ لِكُلِّ مَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فَيَدْخُلُ الْفَاسِقُ الْمُصَدِّقُ أيضاً لأنه غير حاكم وعامل بما أنزل الله تعالى. یہ روح المعانی کے اندر لکھتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت سے خوارج نے اس بات پر استدلال کیا کہ فاسق آدمی کافر ہے، مومن نہیں ہے. طریقہ استدلال ان کا یہ ہے کہ آیت میں من کا جو صیغہ وہ عام ہے، اور ادھر اس آدمی کو بھی شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا. تو اس حکم میں وہ فاسق بھی شامل جو احکام شریعہ کی تصدیق کرتا ہے. اور یہ تو معلوم ہے کہ گناہ کے وقت گناہ گار شخص ما انزل اللہ پر حاکم و عامل نہیں ہوتا ہے، لہذا وہ کافر ہو گیا. جواب اس استدلال کا یہ ہے کہ مندرجہ بالا آیت کا ظاہر متروک ہے. حکم کا اطلاق اگرچہ فعل قلب اور فعل جوارح دونوں پر ہوتا ہے، مگر یہاں اسے مراد فعل قلب ہے جو تصدیق ہے، اور اس میں تو کوئی نزاع نہیں ہے کہ جو شخص ما انزل اللہ کی تصدیق نہ کرے تو وہ کافر ہے. تو تصدیق کرنا یہ الگ بات ہے،
جو نہیں تصدیق کرے گا اسی صورت میں وہ کافر ہو جائے گا، لیکن عمل نہ کرنا اس سے کوئی کافر نہیں ہوگا۔ ان خوارج کو یہ خیال بھی نہیں رہا کہ اگر سیغ من کو عام رکھا جائے تو پھر انبیاء بھی کفر سے نہیں بچ سکتے، کیونکہ قرآن میں ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قتل کا اعتراف کیا اور فرمایا ھذا من عمل الشیطان، اور ایک جگہ فرمایا وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اور میں نے گناہ کیا ہے ان کے یہاں۔ تو یہ لوگ اپنی جہالت سے ان انبیاء کرام کو بھی کافر قرار دے دیں گے نعوذ باللہ، اس لیے کہ ان سے بھی یہ لغزشیں بہرحال نفس یا شیطان کی وجہ سے ہوئی ہوں گی، پس ان کے قاعدے کے مطابق یہ حضرات بھی حاکم بغیر ما انزل اللہ ہو گئے، یعنی انبیاء کرام نعوذ باللہ منہا۔ خوارج اور اخوانیوں کے مطابق اگر مذکورہ آیت میں کفر سے مراد مخرج من الملہ والا کفر لیا جائے تو یہ ان احادیث کا کیا جواب دیں گے آخر، جن میں اسی طرح کے کفر کا ذکر آتا ہے، جیسے کہ لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، میرے بعد تم لوگ کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنا، یعنی گردن مارنا، قتل کرنا، اس کو کہا گیا یہ کفر ہے۔ تو کیا یہاں اگر کوئی مسلمان کسی کو قتل کر دے، کسی مسلمان کو، تو اس کو کافر کہا جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ سباب المسلم فسوق و قتال ہو کفر، ایک مسلمان سے لڑائی کرنا کفر بتایا گیا، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑائی کرنا کفر، تو کیا اگر کوئی کسی مسلمان سے لڑائی کر رہا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا؟ لا ترغبوا عن آبائکم فمن رغب عن ابیہ فہو کفر، اپنے باپ سے بے رغبت نہ ہو جاؤ، کیونکہ جو اپنے باپ سے بے رغبت ہوتا ہے تو یہ کفر ہے۔ ان آیتوں کا، ان حدیثوں کا کیا جواب ہے ان کے نزدیک؟ اور اگر یہاں عملی کفر مراد ہے سب لوگوں کے نزدیک، یہاں جو کفر کا لفظ استعمال ہوا ان تمام حدیثوں کے اندر، سب کہتے ہیں بالاتفاق کہ یہاں عملی کفر مراد ہے، اعتقادی نہیں ہے کہ جس سے آدمی نکل جاتا ہے اسلام سے۔ تو جب ان حدیثوں کے اندر عملی کفر تعویل کی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے، تو اس آیت کے اندر کیوں نہیں بتایا جاتا ہے؟ جیسا کہ صحابہ کرام نے کہا، وہاں کیوں نہیں مانتے؟ خلاصہ کلام یہی ہے کہ کسی وضعی قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کی وجہ سے کسی بھی حاکم کی تکفیر نہیں کی جا سکتی۔ کوئی نہیں کر رہا فیصلہ کسی وجہ سے، ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے جب تک کہ وہ اسے حلال نہ سمجھے یا قانون الہی کا جان بوجھ کر انکار نہ کرے۔ زیادہ سے زیادہ اسے ہم گناہ کبیرہ کا مرتکب کہہ سکتے ہیں، اور مرتکب کبیرہ کافر نہیں ہوتا سوائے معتزلہ اور خوارج کے نزدیک، جو کہ گمراہ فرقے ہیں، ان کی باتوں کا امت اسلامیہ نے کوئی اعتبار نہیں کیا۔ ان کے نزدیک تو کسی بھی گناہ کبیرہ کے ارتکاب کی وجہ سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، جسے زنا کرنے سے، چوری کرنے سے، قتل کرنے سے، وغیرہ وغیرہ، جو بھی گناہ کبیرہ ہے۔ چنانچہ ائمہ سلف کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وضعی قوانین کے مطابق فیصلہ کرنا ایک جرم اور گناہ کبیرہ ہے، البتہ اسے آدمی کافر نہیں ہوتا، جیسا کہ خوارج کا عقیدہ ہے۔ اور چونکہ اخوانی جماعت اور اس سے نکلنے والی تمام تکفیری تنظیمیں اعتقادی اور عملی کا فرق نہیں کرتی، اسی لیے خوارج کی طرح سارے حکام کی تکفیر کرتی ہیں، پھر اسی کو بنیاد بنا کر رعایا کی بھی تکفیر کر دیتی ہیں، اور پھر حکومت اور رعایا دونوں کے خون کو حلال سمجھ کر فتنہ و فساد کو مچانا یہ لوگ جائز سمجھتے ہیں۔ تو یہ ان کی سب سے بڑی دلیل تھی، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور صحابہ کرام سے لے کر کے ائمہ سلف تک اور پھر موجودہ دور کے علماء کرام تک کے اقوال کی روشنی میں ان کا جواب دیا گیا کہ کیسے اس آیت سے استدلال
نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور اس آیت کی روشنی میں زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا کہ اگر کوئی وحی الہی کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا ہے تو وہ گویا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے، بشرطے کہ وہ غیر وحی کو حلال نہ سمجھتا ہو اور اس کو بہتر نہ سمجھتا ہو۔ اگر ایسا ہے تو ہم اور اسی طرح سے وحی الہی کا انکاری نہ ہو تو ایسی صورت میں ہم اس کو صرف اور صرف گناہ کبیرہ کا مرتکب کہیں گے، کافر نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ان کی دوسری دلیل اس تعلق سے قرآن کریم کی آیت فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 65۔ بس نہیں، تمہارے رب کی قسم، وہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تمہیں وہ اپنے تمام اختلافی مسائل میں فیصل نہ مان لیں، پھر اپنے دلوں میں اس سے کوئی تنگی محسوس نہ کریں جو تم فیصلہ کر دو، اور تسلیم کر لیں وہ پوری طرح سے اسے۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ مومن نہیں ہو سکتے وہ لوگ۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہاں ایمان کی نفی کی گئی ہے کہ وہ مومن نہیں ہے جب تک رسول کے فیصلے کو نہیں مانیں گے، جب تک وہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں، جس کا مطلب صاف ہے کہ وحی کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والا کافر ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اس آیت سے دلیل پکڑتے ہیں، تو ان کا استدلال یہی ہے کہ اس آیت میں ایمان کی نفی کی گئی ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ مومن نہیں ہو سکتے، ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ جو رسول کو اپنا فیصل نہ مانے، یعنی وحی کے مطابق جو فیصلہ نہ کرے، وہی مراد ہوا۔ اس کا کیا جواب ہے؟ اصل یہی ہے کہ نفی اپنی حقیقت پر دلالت اسی وقت تک کرتی ہے جب تک کہ کوئی قرینہ صارفہ نہ ہو، لیکن اگر کوئی قرینہ صارفہ ہو تو اس کے ظاہری معنی سے اس وقت پھیر دیا جاتا، حقیقی معنی مراد نہیں لیا جاتا۔ اور یہاں قرینہ صارفہ اس آیت کا موجود ہے، اور اس آیت کی شان نزول ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ عروہ ابن زبیر اور عروہ ابن عبداللہ یہ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر کا ایک انصاری صحابی کے ساتھ جھگڑا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کھجور کے باغات کو سینچنے کے تعلق سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ٹھیک ہے، جاؤ تم اپنا پہلے سینچ لو، اپنے کھیت میں پانی بھر لو، اس کے بعد اپنے پڑوسی کے لیے جو انصاری صحابی تھے اس کے بعد ان کے کھیت میں پانی چھوڑ دو۔ اس کے یا زبیر ثم ارسل الماء الى جارک فغضب الانصاری، تو جو انصاری صحابی تھے وہ غصہ ہو گئے اور کیا کہا؟ فقال ان كان ابن عمتک، کہ تمہارے پھوپھی زاد بھائی، اس لیے ایسا آپ نے فیصلہ کر دیا۔ فتلون وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال اسق یا زبیر ثم احبس الماء۔ اللہ کے رسول بھڑک اٹھے، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور کہا ٹھیک ہے زبیر، تم اپنا کھیت میں پانی ڈال کے اس کے بعد بند کر دو، چھوڑو ہی نہیں پانی۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے چونکہ فیصلہ ایک کیا اور ایک صاحب نے ماننے سے انکار کر دیا، اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، پوری آیت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کافر نہیں کہا جس نے دل سے آپ کی بات کو قبول نہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ کے چچیرے بھائی ہیں اس لیے آپ نے ایسا فیصلہ کیا۔ اگر اس نے کفر کا ارتکاب کیا ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور اس کی وضاحت کی ہوتی، کیونکہ اصول ہے لا یجوز تاخیر البیان کی لاجہ، ضرورت کے وقت کسی اصول کو بیان کرنے سے تاخیر نہیں کی جاتی ہے۔ چنانچہ یہاں نفی ایمان سے مراد نفی کمال ہے،
جیسا کہ علماء امت نے کہا ہے، یعنی وہ کامل مومن نہیں ہے، اور سلف کی تفسیر کو چھوڑ کر نیز دوسری دلیلوں سے بے نیاز ہو کر کسی ایک مجمل دلیل سے استدلال کرنا خواہشات نفس کی پیروی کرنے والوں کا سیوا ہے۔ تو یہاں قرینہ صارفہ موجود ہے، اور وہ خود اس آیت کی شان نزول ہے۔ اس آیت کا شان نزول جیسا کہ بتایا گیا کہ آپس میں اختلاف ہوا تھا لوگوں کا کھیت کے اندر پانی ڈالنے کے تعلق سے، اس وقت آیت کریمہ نازل۔ اللہ کے رسول ضرور غصہ ہوئے تھے، آپ کے فیصلے کا انکار کیا گیا تھا، یا یہ کہ مطلب دل سے قبول نہ کرنے کا اظہار کیا گیا تھا باقاعدہ۔ اسی لیے کہا گیا کہ آپ جو فیصلہ کرتے ہیں اس کو دل سے جب تک تسلیم نہ کر لیں مکمل طور سے، اور کوئی حرج محسوس نہ کرے اپنے دل میں، اس کی اس آیت کا شان نزول موجود ہے۔ اس کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں اگر جس ایمان کی نفی کی گئی ہے اس نفی سے مراد نفی کمال ہے، مکمل طور سے نفی ایمان نہیں ہے کہ وہ مومن نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول ضرور وہاں وضاحت کرتے اور اس کے کفر کی طرف اشارہ آپ کرتے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ آیت عام نہیں ہے، اور یہ کہ یہاں جو ہے ایمان کی نفی کر دی گئی ہے، بلکہ نفی کمال مراد ہے، یعنی وہ شخص کامل مومن نہیں ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ بھی ان کے پاس کئی ایک دلیلیں ہیں جن کا جواب دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے صحیح احکام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔